اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ نیکسٹ اسلامک نالج پر خوش آمدید۔ ایک گاؤں میں 4 دوست رہتے تھے۔ وہ چاروں بے حد نکمے اور کام چور تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی کام بھی نہ کرنا پڑے اور کھانے پینے اور رہنے کی ہر چیز بھی میسر ہو۔ ان چاروں میں جو سب سے بڑا تھا وہ بہت چلاک اور ذہین تھا۔ اس نے ان لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسے بٹورنے کا ایک عجیب طریقہ بتایا۔ اس نے کہا ہم کسی دوسرے گاؤں چلے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہوں گے اور ہم ان کے لیے اجنبی ہوں گے۔ ہم گاؤں کے امیر لوگوں کے پاس جا کر جھوٹ موٹ کے کہانیاں سنائیں گے اور اپنی مظلومیت بیان کریں گے، یوں ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے مل ہی جائیں گے۔ تینوں دوستوں نے اس طریقہ سے اتفاق کیا۔ چنانچہ اگلے ہی دن چاروں دوستوں نے رخت سفر باندھا اور ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کے امیر لوگوں کے پاس جا کر عجیب و غریب جھوٹی کہانیاں گھڑتے اور بعض دفعہ اپنی مظلومیت بیان کرتے تو لوگ ان کو پیسے دے دیتے۔ جب یہ چاروں گاؤں کے امیر لوگوں کو اچھی طرح لوٹ لیتے اور گاؤں کے لوگ ان کو چلاکی اور مکاری کو سمجھنے لگتے تو یہ اس گاؤں سے بھاگ کر کسی دوسرے گاؤں میں پہنچ جاتے اور وہاں کے لوگوں کو بیوقوف بنانے لگتے۔ اسی طرح انہوں نے اچھا خاصا مال جمع کر لیا اور جھوٹ بولنے میں مہارت بھی حاصل کر لی۔ ایک دفعہ یہ چاروں یوں سفر کرتے کرتے ایک دور دراز کے گاؤں میں پہنچے۔ وہاں ایک ہوٹل میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کونے میں امیر کبیر تاجر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس اس کا قیمتی سامان بھی پڑا ہوا تھا اور اس تاجر نے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ تاجر کو دیکھ کر ان چاروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور سب سوچنے لگے کہ کسی طرح اس تاجر کا سب مال ہمیں مل جائے۔ ان چاروں میں سب سے بڑے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے یہ ترکیب تینوں کو بتائی کہ تینوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ چنانچہ یہ چاروں دوست تاجر کے پاس گئے۔ سلام دعا کے بعد ان میں سے ایک دوست نے تاجر سے کہا اگر آپ رضا مند ہوں تو ہم آپ کے ساتھ ایک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہم سب ایک دوسرے کو جھوٹی کہانیاں سنائیں گے اور شرط یہ ہوگی کہ ان جھوٹی کہانیوں کو سچ کہنا پڑے گا۔ اگر ان کہانیوں پر کسی نے جھوٹا ہونے کا الزام لگایا تو وہ ہار جائے گا۔ اس ہارنے والے کا سارا مال لے لیا جائے گا۔ تاجر نے کہا واہ یہ کھیل تو بہت مزیدار ہوگا، میں تیار ہوں۔ اگر میں ہار گیا تو یہ سارا مال تمہارا ہو جائے گا۔ چاروں دوست یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور سوچنے لگے کہ ہم ایسی جھوٹی کہانیاں اس کو سنائیں گے، یہ فوراً پکار اٹھے گا یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم جیت جائیں گے اور اس تاجر کا سارا مال قبضہ میں کر لیں گے۔ ضروری ہے کہ ہمارے اس کھیل میں گاؤں یا ہوٹل کا بڑا بھی موجود ہو تاکہ وہ ہار جیت کا فیصلہ کر سکے۔ تاجر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ چاروں دوستوں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ چنانچہ گاؤں کے چودھری کو بلایا گیا اور وہ ان پانچوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پہلے دوست نے کہا کہانی شروع کی، کہنے لگا میں ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا، یعنی پیدا نہیں ہوا تھا کہ میری ماں اور باپ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستہ میں آم کا ایک درخت نظر آیا۔ میری ماں نے وہاں رک کر میرے باپ سے کہا مجھے آم کھانے ہیں، آپ درخت پر چڑھ کر آم توڑ کر لا دیں۔ میرے باپ نے کہا یہ درخت کسی اور کا ہے اور آم بھی بہت اوپر لگے ہوئے ہیں، میں نہیں چڑھ پاؤں گا، لہٰذا میرے باپ نے انکار کر دیا۔ مجھے جوش آیا، میں چپکے سے ماں کے پیٹ سے نکلا اور درخت پر چڑھ کر آم توڑے اور لا کر ماں کے سامنے رکھ دیے اور واپس پیٹ میں چلا گیا۔ میری ماں اپنے سامنے آم دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مزے لے کر کھانے لگی۔ پہلے دوست نے کہانی سنا کر تاجر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تاجر نے کہا واہ کیا زبردست کہانی ہے، ماں کے کام آئے، یہ کہانی کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ پہلے دوست نے جب یہ سنا تو منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب دوسرے دوست کی باری تھی۔ وہ کہنے لگا میری عمر ابھی صرف 7 سال تھی، مجھے شکار کھیلنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک دفعہ میں جنگل میں گیا، وہاں اچانک مجھے دور ایک خرگوش نظر آیا۔